بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول اسی طرح کیا ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ اگر کسی نے ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا ہو، یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے، یا اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے لیے حاصل کرنے کی نیت اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اس حدیث کا تھوڑا سا اور مزید اس کی بہتر صورت اس طرح سے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اعمال کا دار و مدار جو نیت کی بات کی گئی ہے وہ اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کی فیملی کے اندر کوئی بہت ہی دیانتدار ایماندار قسم کا سرکاری افسر کام کرتا ہے کسی سرکاری محکمے میں، جہاں آپ کے ہسبینڈ کا یا آپ کے بھائی کا یا کسی عزیز کا ان سے واسطہ رہتا ہے کام کے سلسلے میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت ہی دیانتدار ایماندار ہے، اور آپ نے اس کی بیٹی کی شادی کا سنا اور آپ کو محسوس ہوا کہ ان کے لیے مشکلات ہیں کیونکہ وہ کوئی ناجائز کمائی تو کر نہیں رہے۔ تو اگر فرض کریں مثال کے طور پہ آپ کی وائف آپ سے کہتی ہیں کہ بھائی انہیں عام روٹین سے ہٹ کر کچھ تھوڑا زیادہ اماؤنٹ سلامی میں دے دیا جائے بیٹی کی تو اس کی مدد ہو جائے گی، تو آپ نے بھی یہ سوچا تو آپ نے عام روٹین سے ہٹ کر انہیں مثال کے طور پہ 15,000 روپے 15,000 کی رقم دے دی، لیکن آپ کی وائف کی نیت تو یہ تھی کہ آپ اس کی مدد کریں، لیکن آپ کی نیت میں یہ فطور آ گیا کہ بھئی ان کو زیادہ اماؤنٹ میں اس لیے بھی دے دوں کہ کل ان سے کام پڑے گا، ان کے پاس جانا ہوگا تو یہ میرا تھوڑا سا خیال کریں گے۔ تو بس یہیں پہ فرق پڑ جائے گا کہ آپ کی وائف کو تو ان کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا، اور